ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان المعظم کے 15ویں رات شب برات کے نام سے موسوم ہے۔ یہ انتہائی فضیلت اور بزرگی والی رات ہے۔ شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عوف بن مالک، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص، حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے احادیث مروی ہے۔ ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہے، اور ان احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ اس رات کی فضیلت بے اصل ہے۔ لیکن حضرات محدثین اور فقہا کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اور جیسا کہ ذکر کیا کہ 10 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت میں روایات موجود ہے، لہذا جس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ کرام سے روایات مروی ہو اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بہت غلط ہے۔ سامعین، شب برات کے حوالے سے 2 طرح کے نظریے پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ متشددین کا ہے جو اسے مکمل بدعت قرار دیتے ہیں اور اس سے متعلقہ روایات کردہ تمام احادیث مبارکہ کو ضعیف یا موضوع سمجھتے ہیں، جبکہ دوسری طرف جہالہ ہے جنہوں نے اغیار کی نقالی کرتے ہوئے بہت ساری رسومات اور بدعات کو بھی اس رات کی عبادت کا ایک حصہ بنا لیا ہے۔ اس ویڈیو میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں ان امور کا جائزہ لیا گیا ہے جن کا کرنا ماہ شعبان یا شب برات میں مستحب اور مستحسن ہے، اور ان خرافات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے جن کو عبادات کے نام پر دین کا ایک حصہ بنا لیا گیا ہے۔ علامہ البانی نے ماہ شعبان اور شب برات کے حوالے سے تقریباً 135 صحیح، حسن، ضعیف اور موضوع روایات کو مختلف کتب احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ بھی بعض دوسرے علماء نے کتب تفسیر وغیرہ میں کچھ روایات کا تذکرہ کیا ہے۔ امت مسلمہ کے جو خیر القرون ہیں، یعنی صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اس میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ لوگ اس رات میں عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں، لہذا اس کو بدعت کہنا یا بے بنیاد اور بے اصل کہنا درست نہیں ہے۔ بات یہی ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا یہ فضیلت والی رات ہے، باعث اجر و ثواب ہے اور اس کی خصوصی اہمیت ہے۔ میں ایک اور عمل ہے جو ایک روایت سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اس لیے مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے لگے کہ شب برات میں قبرستان جائے۔ لیکن شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی کام کی بات بیان فرمائی ہے جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہو اسی درجے میں اسے رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ لہذا ساری حیات طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ
جانا مروی ہے کہ آپ شب برات میں جنت البقیع تشریف لے گئے. چونکہ ایک مرتبہ جانا مروی ہے، اس لیے تم بھی اگر زندگی میں ایک مرتبہ چلے جاؤ تو ٹھیک ہے، لیکن ہر شب برات میں جانے کا اہتمام کرنا، التزام کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا اور اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا اور اس کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھنا اور اس کے بغیر یہ سمجھنا کہ شب برات نہیں ہوئی، یہ اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے. سامعین کرام، البتہ یہ بات درست ہے کہ اس رات میں عبادت کرنے کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے. جیسے بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ بنا لیا اور یہ کہہ دیا کہ شب برات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے. مثلا پہلی رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، وغیرہ وغیرہ. اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے. بلکہ نفلی عبادت جس قدر ہو سکے وہ اس رات میں انجام دی جائے. نفل نماز پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر کرے، تسبیح پڑھے، دعائیں کرے، یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہے، لیکن کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں ہے کہ اس طریقے سے ہی عبادت کی جائے. آدمی کے اندر دو صفتیں پائی جاتی ہے، ایک روحانیت اور دوسری حیوانیت. پہلی صفت میں انسان ترقی کر کے فرشتوں کے مشابہ ہو جاتا ہے، اور دوسری صفت میں اضافے کی وجہ سے انسان عام حیوانوں کے مشابہ ہو جاتا ہے. اس کو بہیمیت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. روزے کی برکت سے حیوانیت روحانیت کے تابع ہو جاتی ہے. آدمی خواہشات کو دبا کر اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہو جاتا ہے اور متقین کی صفت میں شامل ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں روحانیت کے لیے جہاں فرض روزوں کی تعلیم دی ہے، وہی نفل روزے رکھے ہیں اور امت کو اس کی ترغیب اور تعلیم بھی دی ہے. روزے کی وجہ سے روحانیت میں ترقی ہوتی ہے اور حیوانی اور شہوانی قوت ٹوٹتی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے علاوہ نفلی روزہ کثرت سے رکھا کرتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس کی ترغیب بھی دیتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے ہر اچھے عمل کا ثواب 10 گنے سے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ اس عام قانون سے مستثنا ہے، وہ بندے کی طرف سے خاص میرے لیے تحفہ ہے اور اس میں ہی اس کا اجر و ثواب دوں گا. میرا بندہ میری رضا کے واسطے اپنی خواہش نفس اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، خود ہی اپنی مرضی کے مطابق اس کی قربانی اور نفس کشی کا صلہ دوں گا. روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے کبھی مسلسل رکھنے شروع کرتے، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوتا کہ اب ناغا نہیں کریں گے، اور کبھی بغیر روزے کے مسلسل دن گزارتے، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہونے لگتا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا روزہ ہی رہیں گے. نیز فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا پورا روزہ رکھتے نہیں دیکھا، اسی طرح کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. بعض روایتوں میں ہے کہ شعبان کے مہینے میں بہت کم ناگا کرتے تھے، تقریباً پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے. لہذا اس رات میں قیام کرنا، کثرت سے تلاوت قرآن، ذکر، عبادت اور دعا کرنا مستحب ہے.
اور یہ اعمال احادیث مبارکہ اور سلف صالحین کے عمل سے ثابت ہے۔ اس لیے جو شخص بھی اس شب کو یا اس میں عبادت کو بدعت ضلالہ کہتا ہے، وہ در حقیقت احادیث صحیحہ اور اعمال سلف صالحین کا منکر اور فقط ہوائے نفس کا متبع ہے۔ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ جو عمل خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ثابت ہو، تابعین، اتباع تابعین اور اسلاف امت اس پر شروع سے ہی عمل پیرا رہے ہو، فقہائے کرام جسے مستحب قرار دیتے ہو، کیا وہ عمل بدعت ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا عمل بھی بدعت ہے تو پھر سنت اور مستحب عمل کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔